بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا اور میں وہ شخص ہوں جو آپ کو پچھلے 2 ہفتوں سے یہ بات بتا رہا ہے کہ زیلنسکی یہودی ہے اور یہودیوں کے ایجنڈے پر اس نے رشیا کے ساتھ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ یورپ کو تباہ و برباد کرا دیا جائے۔ کس کے ہاتھوں؟ روس کے ہاتھوں۔ اور کیوں؟ کیونکہ روس جو ہے وہ اس جنگ میں انوالو رہے، اس کی ایٹمی جنگ جو ہے یورپ کے ساتھ ہو، اور یورپ کی اس جنگ میں جو ہے اگر روس کو مار پڑے تب بھی یہودیوں کا فائدہ ہے، اور اگر یورپ کو مار پڑے تب بھی یہودیوں کا فائدہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو رشین اسلامک بینکنگ سسٹم ہے وہ نافذ نہ ہو، یورپ کی جو انڈسٹری ہے وہ تیل ایبب اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں واپس آ جائے۔ بیشتر تو ویسے ہی یہودیوں کے پاس ہے، لیکن اس کی مین پاور جو ہے وہ یورپ پہ موجود ہے، اور یہ یورپین انڈسٹری کھلاتی ہے۔ اس کو وہ اٹھا کر، ان کمپنیز کو اٹھا کر وہ لے جانا چاہتے ہیں کہاں پہ؟ اسرائیل میں، اور اس لیے نئی آباد کاریاں کر رہے ہیں۔ اس سارے ایجنڈے کے پیچھے جو ہے یوکرائن کا جو سربراہ ہے زیلنسکی، جو کہ ایک یہودی النسل انسان ہے، وہ پیچھے ہے۔ اسی لیے جب بھی یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے کچھ ہونے لگتا ہے تو یہ ایک نیا حملہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اس نے رشیا کے زیر انتظام علاقے میں ایک کالج کے اوپر حملہ کیا، 20 لوگ جو ہیں یا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور اس کا بدلہ جو ہے رشیا نے ایک بڑے حملے کی صورت میں لیا جو کیف پہ کیا گیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 600 خودکش ڈرونز اور تقریباً 90 کے قریب جو میزائل ہیں، جن میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل اور شینک بھی شامل ہیں۔ یہ وہ میزائلز ہیں جن کو روکنے کی صلاحیت نہ کسی تھاڈ میں ہے نہ پیٹریاٹ میں ہے، کیونکہ یہ رشین کی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اور اگر آپ کو میرا صرف ایک دن پہلے والا، یعنی کل سے جو پچھلا دن گزرا، ہفتے والے دن، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بیلاروس میں جو ہے کیوں میزائل جو ہیں نصب کیے جا رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایٹمی جنگ کی صورت میں وہاں سے ان آرشینک میزائلز کو لانچ کیا جا سکے ود ایٹمی وار ہیڈ۔ تو یہ ایک ایٹمی جنگ کی ایک اور صورتحال، ایک تو آپ نے حماس کی طرف ہمیں ایک خطرہ نظر آتا ہے، دوسری جانب ہمیں خطرہ نظر آتا ہے کہ رشیا یوکرین کی وار جو ہے یہ زیادہ بڑھ جائے گی۔ جو اب رشیا نے حملہ کیا ہے اس کی صورت میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان تو ہوا ہے، لیکن فوری طور پر زیلنسکی نے نہ امریکہ سے کہا نہ اسرائیل سے کہا۔ دیکھیں، یہودیوں کی سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کس کو پکارا؟ اس نے یورپین اقوام کو پکارا کہ میری مدد کو آؤ، میرا تو اسلحہ ختم ہو رہا ہے، یعنی میرا اسلحہ ختم ڈرین آؤٹ ہونے کے قریب ہے۔ اب یورپین یونین نے بھی اس پر بیان جاری کر دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ اس سازش کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے ہیں۔ یا تو ان کے پالیسی میکرز کے اندر جو ہے ایسے یہودی موجود ہیں جو کہ ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرتے ہیں، یا پھر وہ شاید اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، اور یورپین یونین نے جو ہے بیان جاری کر دیا کہ رشیا کو سختی سے روکا جائے گا۔ یہ خبر ہم اسی پر روکتے ہیں کہ یورپین یونین نے یہ بات کی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو تمام یہودی میڈیا صرف ایک بات کر رہا ہے کہ فرانس آج گیا کہ کل گیا ہے، فرانس کی معیشت آج ڈوبی کہ کل ڈوبی، اور فرانس جو ہے آنے والے وقت کا مرد بیمار ہے یورپ کا، اور فرانس ہی سب سے بڑی طاقت تھی، فوجی طاقت اگر سمجھی جائے۔ امریکہ ایویکویٹ کر رہا ہے، امریکہ نے اپنے یورپی ممالک سے فوجی نکالنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کی بڑی مثال 5000 افواج کا جو نیٹو سے ریلیٹڈ تھیں ان کو نکالا گیا ہے جرمنی سے، اور باقی ممالک سے بھی اس نے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ امریکہ یہ چھوڑ رہا ہے تاکہ اس جنگ میں، جو کہ آنے والے وقت میں ایک بڑی ایٹمی جنگ بن سکتی ہے، اس میں سے وہ امریکیوں کو نکال لے۔ اس سے اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس سے اگلا قدم ہوگا کہ امریکی کمپنی سے کہا جائے گا کہ وہ یورپ میں اپنا کاروبار بند کریں، اس کو لے جائیں یونائٹڈ عرب امریکن سٹیٹس میں، یعنی یو اے کی طرف نہیں، اسرائیل کی طرف اس کو لے جائیں۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نقشہ بھی جاری کیا ہے، اور اس نے اس میں ایران کو جو ہے امریکہ کی ایک ریاست جو ہے وہ دکھایا ہے، لیکن چلے چھوڑے اس بات کو۔ بات تو وہیں پر ہے کہ یورپ کو پھنسانے کے لیے زیلنسکی نے یعنی یہودیوں نے یہ ایک کارڈ کھیلا۔ 5 سال سے یہ جنگ جاری ہے، کبھی ہلکی کبھی تیز ہو جاتی ہے۔ اب والا حملہ جو ہے ان 5 سالوں میں سب سے شدید
حملہ ہے، اور اس کو رشیا نے کہا ہے کہ جی کیونکہ انہوں نے ہمارے یونیورسٹی کے یا کالج یا جو بھی اس تعلیمی درسگاہ تھی اس کے بچوں کو مارا ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تمام وہ فیکٹریز جہاں پر اسلحہ سازی کی جاتی ہے یوکرائن کے اندر، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ زیلنسکی کے گھبرائے ہوئے کی شکل آتی ہے اور وہ کہتا ہے اسٹوپیڈیٹی ہے یہ، یعنی یہ احمقانہ یا اسٹوپیڈیٹی، جس کو بھی آپ جس طرح سے مرضی الفاظ کو اس کا ترجمہ کر لیں، میں کوئی اچھا مترجم نہیں ہوں، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اس نے رشین صدر کو جو ہے اس کے اس اقدام کو، اس بڑے حملے کو اسٹوپیڈیٹی قرار دیا ہے۔ بڑی تباہی ہوئی ہے، بڑے شہروں میں تباہی ہوئی، کیف کے ارد گرد کے علاقوں کو جو ہے رشیا نے اڑا کر رکھ دیا۔ جب 600 ڈرونز گریں گے اور میزائلز گریں گے جن کو روک نہیں پائیں گے۔ ویسے ڈرون سے مجھے یاد آیا، کیا بیچنے گئے تھے یہ یوکرائن والے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں؟ اینٹی ڈرون میزائل، اینٹی ڈرونز۔ تو یہ اینٹی ڈرونز جو ہیں، کیا انہوں نے روک لیا؟ سوچنے کی بات ہے، کیا انہوں نے روک لیے؟ یہ 600 ڈرونز سارے کے سارے اپنے نشانوں پر لگے، بلڈنگز تباہ ہو گئیں۔ تباہی کے اتنے نشانات ہیں جو مٹائے نہیں مٹ سکتے ہیں۔ یوکرائنی لوگ جو ہیں وہ یہودی سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کو ایک یہودی سربراہ جو ہے، جو کامیڈین تھا، مزاحیہ اداکار تھا، اپنی پاپولیرٹی، اس کی پاپولیرٹی بنائی گئی۔ یہ ویسے ایک طریقہ کار ہے، چیریٹی کے نام پر اس کی پاپولیرٹی بناؤ، لوگ کہیں کہ جی دیکھیں یہ چیریٹی کرے گا۔ ویسے ایک چیریٹی سے یاد آیا، ابھی میں کسی سے ذکر کر رہا تھا، دجال بھی چیریٹی کے لیے ہی آئے گا، امن کا جو ہے وہ نعرہ لگائے گا اور کہے گا کہ جو مخلوق کے خدا ہے اس کو جو ہے چیریٹی اس کی جائے۔ میں ویسے اللہ کا لفظ یوز کرتا ہوں، خدا کا میں صرف دجال کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا اللہ سے کیا تعلق، وہ تو اس کا تعلق شیطان سے ہے۔ زیلنسکی کو سمجھے، زیلنسکی کی سازش کو سمجھے، یورپ کی گمراہی کو سمجھے۔ یورپ اس جنگ میں انوالو ہونے جا رہا ہے، امریکہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے، اسرائیل دور رہ جائے گا، رشیا یوکرین وار جو ہے یہ ایٹمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ہی صحیح جاتی نظر آتی ہے۔ اور شینک میزائل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روایتی ہتھیار لے کر آیا تھا تو پھر یہ ایٹمی ہتھیار بھی لے کر آ سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز رفتار سپیڈ ہے، لیکن یہ فضا میں خود کو کوئی میزائل لگنے سے پہلے ہی اپنے وار ہیڈز لانچ کر دیتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں زمین کے مختلف حصوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور شینک جدید ٹیکنالوجی کا حامل میزائل ہے، جس کا جو پیٹریاٹ ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیٹریاٹ آپ نے دیکھا کہ وہ ایرانی بیلسٹک میزائلز کو بھی روکنے میں ناکام رہا اور ایرانی ڈرونز کو روکنے میں بھی ناکام رہا۔ اب زیلنسکی شور ڈال رہے ہیں، بھائی تو امریکہ کو کہو پیٹریاٹ آپ نے ان سے لیے تھے، امریکہ سے کہو کہ وہ آپ کو پیٹریاٹ دیں، وہ بنانے والے ہیں۔ امریکہ کے پاس خود اپنے پیٹریاٹ مکمل نہیں ہیں، اور 20% سے زائد جو ہے کہتے ہیں کہ جی ان کی جو بیٹریز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور وہ اب اس قابل نہیں ہے کسی دوسرے ملک کو بھی دے سکیں، اسی لیے انہوں نے تائیوان کو بھی انکار کیا تھا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ جن کا ذکر میں صرف اس لیے کرتا جاتا ہوں، میں صرف آپ کے نالج میں دیتا جاتا ہوں کہ بھائی سنبھل کے رہیں۔ یہ جنگ جو ہے، جو یوکرین رشین وار ہے، اس میں یورپین اقوام کی تباہی نظر آتی ہے۔ یورپین اقوام کی تباہی سے مراد ہمارے بہت سارے بھائی وہاں پر جو ہیں مستقبل یو اے ای کے بعد یہاں سے اکٹھا کر کے یو اے ای، اور اب یو اے ای سے اکٹھا کر کے یورپ، جہاں بھی چلے جائیں آپ تباہی سے بچ نہیں رہے ہیں، آپ تباہی میں ہی داخل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف مڈل ایسٹ میں تباہی ہے، دوسری طرف یورپ میں تباہی ہے۔ بچے گا کون؟ امریکہ اور اسرائیل۔ یہ ہے وہ پلان جو کہ جس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ زیلنسکی یہودیوں کا ایک صہیونی مہرہ ہے، پپٹ ہے، جو کہ یورپ اور رشیا کو آپس میں ایٹمی جنگ کے دہانے تک لے کے جائے گا۔ کب تک جائیں گے یہ؟ آج جائیں کل جائیں، صلح تو ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے جنگ جاری رہے گی، لیکن بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ابھی اس میں فرانس اور برطانیہ نے داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد رشیا نے ان کے در پہ ہونا ہے۔ اگلا ولاگ مڈل ایسٹ پہ کروں گا، لیکن یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ بھائی زیلنسکی یہودی ہے، اور یہودی سازش کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ وہ یورپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اللہ حافظ.